بادشاہ کا اعلان ہوا، جس نے آج کے بعد قرآن مجید کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا گردن اڑا دی جائے گی۔ بڑے بڑے محدثین علماء شہید کر دیے گئے تو 60 سال کے بوڑھے آدمی امام احمد بن حنبل امت کی رہنمائی کو بڑھے۔ فرمایا جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو کہ احمد کہتا ہے قرآن مجید مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ فوری دربار میں پیشی ہوئی، بہت ڈرایا گیا۔ امام احمد بن حنبل کا استقلال نہ ٹوٹا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنا دی گئی۔ دن مقرر ہوا، امام کو زنجیروں میں جکڑ کر لایا گیا۔ بغداد میں سر ہی سر تھے۔ ایک شخص شور مچاتا صفیں چیرتا ہوا پاس آیا۔ احمد احمد مجھے جانتے ہو؟ فرمایا نہیں، میں ابو الحسین، بغداد کا سب سے بڑا چور۔ احمد، میں نے آج تک ان کے 1200 کوڑے کھائے ہیں لیکن یہ مجھ سے چوریاں نہیں چھڑا سکے۔ کہیں تم ان کے کوڑوں کے ڈر سے حق مت چھوڑ دینا۔ میں نے اگر چوریاں چھوڑی تو صرف میرے بچے بھوک سے تڑپیں گے، لیکن اگر تم نے حق چھپایا تو امت برباد ہو جائے گی۔ امام غش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو دربار میں تھے۔ حبشی کوڑے برسا رہا تھا۔ 23 کوڑے ہوئے۔ محتسم نے کہا امام کہیے۔ آپ نے فرمایا میں مر سکتا ہوں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر رتی برابر تبدیلی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر سے کوڑے برسنے لگے۔ ایک وزیر کو ترس آیا، کہنے لگا امام ایک مرتبہ میرے کان میں چپکے سے کہہ دیجئے قرآن مجید اللہ کا کلام نہیں مخلوق ہے، میں بادشاہ سے سفارش کروں گا۔ امام نے فرمایا تو میرے کان میں کہہ دے قرآن مجید مخلوق نہیں اللہ کا کلام ہے، قیامت میں رب سے میں تیری سفارش کروں گا۔ 28 ماہ کے قریب قید و بند اور کوڑوں کی سختیاں جھیلیں، آخر تنگ آ کر حکومت نے آپ کو رہا کر دیا۔ اس آزمائش کے بعد 21 سال تک زندہ رہے۔ ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ایسے لوگوں سے جنہوں نے سر کٹوانا بہتر سمجھا بجائے اس کے کہ باطل کے سامنے سروں کو جھکاتے۔ آپ لوگوں نے آج کل عجیب و غریب قسم کے فیشن اپنا لیے ہیں، بچوں کو کارٹون دکھاتے ہیں، اسلام سے بالکل دور کر دیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اسلامی تعلیم کو عام کریں، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینے کی کوشش کریں۔ اس میں نہ صرف آپ کی بھلائی ہے بلکہ آنے والے کل میں آپ لوگوں کا ایک عظیم الشان ماضی محفوظ رہے گا۔